عید کا دن تو مانگنے کا دن ہے، مالک کے دینے کا دن ہے، اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے مانگنے کا دن ہے۔ یہ مہینہ پورا نیکیاں کمانے کا ہے، 11 مہینے نیکیاں بچانے کے ہیں۔ روزے رکھنے والوں کے فرشتے خیر خواہ بن جاتے ہیں، فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ غفر لہم، اللہ نے سب کو بخش دیا ہے، الا 4 سوائے 4 لوگوں کے۔ کتنے لوگ؟ جتنے مرضی عاشق رسول بنے رہیں، حضور کی بات پہ آپ روتے رہیں، اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں نا تو پھر سب کچھ فارغ ہے۔ آج کا دن بہت ہی عظمت اور شان والا، بہت ہی رفعتوں والا، جیسا کہ کل کے خطبے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جو رات گزری ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام والی رات ہے۔ اس رات مالک عز و جل پورے مہینے میں مزدوری کرنے والوں کو ان کی اجرت عطا فرماتا ہے، اور اس اجرت کا جو اعلان ہے وہ عید والے دن جب عید پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جاتے ہیں، اس وقت گلیوں میں چوکوں میں کھڑے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں، حدیث پاک طویل ہے، کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے ساری پڑھ دوں، کوشش کروں گا کچھ چیزیں ساتھ ساتھ کھولتا بھی جاؤں، آسان ہوں گی تو ان کو چھوڑ دوں گا میں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفٌ أَتِيكُم مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو جہنم سے آزاد ہوتے ہیں بندے، یہ وہ ہوتے ہیں قد استوجبوا النار، جو جہنم کو اپنے اوپر واجب کر چکے ہوتے ہیں، یعنی اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ یہ مستحق کے جہنم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جہنم کا استحقاق رکھنے والے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 بندے روزانہ افطار کے وقت، اب دیکھیں نا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ سحر کے وقت، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سحری کے وقت، افطار کے وقت فرمایا، کیونکہ مزدور کو مزدوری صبح 8 بجے نہیں ملتی، جب کام ختم کرتا ہے تب ملتی ہے، تو روزہ کھولتا ہے جب بندہ مومن، اس وقت اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آتک اللہ فیدا کانا آخر یوم من شہر رمضان، جب رمضان کا آخری دن آتا ہے، آتک اللہ فی ذالک اليوم بقدر ما آتک من اول الشہر الى آخری، جس دن آخری دن آتا ہے رمضان شریف کا، اس دن اللہ تعالیٰ جتنے بندے جہنم سے آج تک پورے مہینے میں آزاد کر چکا ہوتا ہے، اتنی تعداد اللہ تعالیٰ ایک دن میں آزاد کر دیتا ہے، ایک دن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جب لیلۃ القدر آتی ہے، یامر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے، فَيَهْبِطُ فِي، فرمایا کہ وہ پھر ایک پوری جماعت لے کر فرشتوں کی زمین پر اترتے ہیں، وَمَعَهُمْ لِوَاءُ أَخْضَرٌ، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس جھنڈے کو، فرمایا کہ وہ جھنڈا جو ہوتا ہے، وَلَهُ 100 جناح، اور اس جھنڈے کے 100 پھیرے ہوتے ہیں، وہ جھنڈا چھوٹا نہیں ہوتا، اس جھنڈے کے ساتھ اور جھنڈے لگے ہوتے ہیں جن کو جناح کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس جھنڈے کے ایسے سمجھ لیں کہ اس جھنڈے میں 100 جھنڈے مزید ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس جھنڈے کو آ کر کے کعبے کی چھت پر لگا دیتے ہیں، کعبے کی چھت پر لگا دیتے ہیں، یہ لیلۃ القدر کو لگایا جاتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ جھنڈا جو ہے وہ جب کھلتا ہے نا جی، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ایک شے کو ڈھانپ لیتا ہے، اتنا بڑا جھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس رات حضرت جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کرام علیہ السلام کو سب کو متوجہ کرتے ہیں، بس پھر کیا ہوتا ہے اس رات کو، یہ چاند رات کی بات کر رہا ہوں بھائی،
ہیں جو چاند رات ہم نے ایسے ہی گزار دی ہے، ہیں جنہوں نے عبادت کر کے گزاری ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے ایسے گزار دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، کس شے کا حکم دیتے ہیں سنیں، فیسلمون علی کل قائم وقائد ومسلم، کہ آج رات جو بھی بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، وقائد اور بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے، ومسلم اور درود پاک پڑھ رہا ہے، فرمایا کہ فرشتے جو ہیں ان سب لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں، فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ وذاکرن، اور ذکر کرنے والا بندہ بھی اسی برکت میں شامل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے وَيُصَافِحُونَهُمْ، اور فرشتے آ کے ان سب لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا ساتھ کہ ایسے لوگ جو ہیں وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور یہ لوگ جب دعا کرتے ہیں جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ جب دعا کرنے لگے تم نے آمین کہنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھ کے اپنے مالک کو راضی کر لیا ہے۔ اب بتائیں جن کے دعا پر معصوم مخلوق فرشتے جو ہیں وہی آمین کہیں تو بیڑا پار نہیں ہوگا یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَإِذَا وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جبریل، جب فجر طلوع ہوتی ہے جبریل امین علیہ السلام ندا کرتے ہیں۔ وہ ندا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں الرحیل الرحیل، یا معاشر الملائکہ، او ملائکہ کی جماعت، الرحیل الرحیل، چلو چلو اب واپس چلو۔ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام، فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل یہ تو بتائیں یہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی امت کے، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کی حاجتیں جو انہوں نے دعائیں کی ہیں ان کا کیا کیا اللہ نے؟ فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ یار، روزے رکھنے والوں کے فرشتے خیر خواہ بن جاتے ہیں، فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ پھر جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں نادر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ فعفى عنہم، کہ اللہ تعالی نے اس رات محبوب علیہ السلام کی امت پر نگاہ رحمت فرمائی ہے تو اللہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے، بخشش ہو گئی ہے تو پھر کون سی حاجت پیچھے رہے گی؟ بندہ مومن کی وجہ سے سب سے بڑی حاجت ہونی ہی یہی چاہیے کہ مالک راضی ہو جائے، بس مالک معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وغفر لہم، اللہ نے سب کو بخش دیا ہے، الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کے۔ کتنے لوگوں کے؟ 4 لوگوں کے۔ 4 لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں جی؟ صرف سنیں۔ راجل مدمن خمر، وہ بندہ جو دائمی شرابی ہو، شراب پینے والا، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو بتائیں اس رات جب فرشتے کہہ رہے ہوں کہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی اور نوجوان ہمارا رات عید کی رات کو شراب لے کے آیا ہو پینے کے لیے، تو اس سے پڑھ کر بدبختی کیا ہوگی؟ ادھر فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ شرابی کی بخشش کوئی نہیں، اور یہ اس کا حال یہ ہے۔ دوسرا بندہ جی سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وعاق للوالدین، دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ سن رہے ہیں بھائی؟ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اس کی بھی بخشش۔ آج ویسے سوچیں تو صحیح غور کریں، کتنے لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ گپے مارنے بیٹھے تو اتنی دیر لگے رہیں، باقی جن کے گندے تعلق ہیں فون پہ لگے رہیں تو وہ بھی لگے ہی رہیں، دل سہل ہی نہیں ہوتا بات کر کے، گھنٹوں گھنٹوں پیکی لگا کے لگے ہوئے ہیں جناب کونے میں بیٹھ کے۔ تو اماں تھوڑا سا یہ کہہ لے کہ بیٹا روٹی کھائیے، اس بات پہ اماں سے بگڑ پڑے، اماں کی اس کی خیر خواہی والی بات بھی برداشت نہ ہو۔ آج بتائیں نا، گھر گھر میں بچے اپنی اماں سے باغی ہیں، ابا سے باغی ہیں، ہے یا نہیں بھائی؟ وہ انہونی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں، یہی ہو رہا ہے نا ہر طرف، بچے باغی ہیں۔ بچے کو آج نفرت ہے صرف ماں کے بولنے سے،
اما کیوں بولی بھائی؟ آپ حیران ہوں گے، رات ہی ایک مجھے دوست نے بتایا کہ ان کی بیٹی تھی، اس نے صرف ایسی کوئی بات کی، ماں نے سمجھانے کی، تو بیٹی نے اینٹ اٹھا کے سر میں مار لی، 8 سے 9 ٹانکے لگے ہیں، بتائیں۔ یعنی کہ آج اولاد جو ہے وہ والدین کی نصیحت سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کہ جن جن لوگوں کو سامنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب اولاد جو ہے نا والدین کے لیے غصے کا سبب ہوگی، والدین کے لیے غصے کا سبب ہوگی۔ اور آج جو حال چل رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث جبریل میں ہیں یہ الفاظ، میں قیامت کے قریب جو ہے نا ماں کو لونڈی سمجھا جائے گا، ماں کو لونڈی سمجھا جائے گا، نکرانی سمجھا جائے گا۔ اور میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں تھا، ایک عرب عالم شام کے، وہ اسی حدیث پر گفتگو کر رہے تھے، تو ایک بندے نے وہاں سوال کر دیا کہ ماں کو لونڈی کون سمجھتا ہے، ماں کو خادمہ نکرانی کون سمجھتا ہے؟ انہوں نے پھر آگے جو بات کی، اللہ اکبر، یہ تو بات وہ ہے بھائی، یہاں جو قوم اپنی ماں سے جوتے پالش کرواتی ہو ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بندہ ماں کو یہ کہے کہ اماں مجھے پانی کا گلاس دے دے، کہتے ہیں وہ بھی ماں کو نکرانی سمجھ رہا ہے، ماں کو لونڈی سمجھ رہا ہے۔ آئے بتائیں، اماں نے کپڑے استری کر کے نہیں رکھے تو بچے کیا حال کرتے ہیں اماں کا، ادھر کی ادھر چیزیں پھینکیں گے، ادھر پھینکیں گے، ادھر پھینکیں گے۔ بھائی آپ لباس دیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس جبریل امین کہتے ہیں، حضور فرما بیان حضور کا ہے، فرمایا کہ جس رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے، ان میں ایک تو دائمی شرابی ہے، دوسرا والدین کا نافرمان ہے۔ جتنے مرضی عاشق رسول بنے رہیں، حضور کی بات پہ آپ روتے رہیں، اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں نا تو پھر سب کچھ فارغ ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ چاہے بڑی سے بڑی کرسی پہ بیٹھ جائیں، 5 لاکھ والی کرسی پہ بیٹھ جائیں، وہاں آرڈر پہ آرڈر ٹھوکتے رہیں، لوگ آپ کی بات پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، یس سر کہتے رہیں، اگر آپ کو اپنی ماں کے بات پہ غصہ آتا ہے نا پھر سمجھیں کہ بات ختم ہے بھائی۔ والدین باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات سمجھانے کی کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی باتیں ایسی بھی کر جاتے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، بس ٹھیک ہے، جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے کہہ دیا۔ لیکن یہاں اللہ اکبر کبیر، آگے دیکھیں جی، چوتھا بندہ، تیسرا بندہ فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے، وقاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا۔ آج سچی بات ہے، جتنے لطیفے، جتنی بےزتی، جتنی توہین اپنے رشتہ داروں کی ہوتی ہے وہ کہیں پہ نہیں ہوتی۔ پھپھو کون ہوتی ہے یار؟ جو آپ کے ابا کی شادی پہ اس کو گوڈے گوڈے چاہ چڑھا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے تو کیسی خوشیاں منا رہی تھی۔ آج سب سے زیادہ نفرت بچوں میں اپنی پھپھو کے ساتھ ہوتی ہے۔ کم از کم 90% گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ پھپھو کے ساتھ نفرت ہوگی، تائے کے ساتھ، چاچے کے ساتھ، کہتے ہیں بس میرے مامے ٹھیک ہیں، میری ماسیاں ٹھیک ہیں، پھپھو توبہ نعوذ باللہ، اس پہ گندے سے گندہ لطیفہ بنائیں گے، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ گند بھرا ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تقدس نہیں رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کی ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب لوگ جو ہیں اپنے چچا کے گھر، ماموں کے گھر، پھپھو کے گھر، یہ جو رشتے ہیں نا ان کے قریبی، ان کے ہاں شادی نہیں کریں گے، ان کے ہاں شادی نہیں کریں گے۔ اوپر سے خدا خراب کرے، لبرل بے دین سیکولر قسم کے سائنسدانوں کا انہوں نے عجیب شوشہ چھوڑا ہے، کہتے ہیں چاچے کے گھر، مامے کے گھر، پھپھو اور ماسی کے گھر شادی کرنے سے بچے لنگڑے لوڑے پیدا ہوتے ہیں، دماغ خراب ہے۔ جب پھپھو مامے کے گھر شادی کرنے سے بچے لوڑے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کے رشتوں میں پابندی لگا دو، پولیو کے قطرے ضرور پلانے ہیں بچوں کو پستول کے زور پہ، یار نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ، پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں نہیں پلا رہے، تو پھر جب اصل مسئلہ یہی ہے، اللہ اکبر، حضور اسے قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں، اور احمق لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جنہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، احمق لوگ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ ایک منٹ لولے بس مکڑ لیے گفتگو نہ نیڑے کر دینا، سمجھ آ گیا بھائی؟ اب دیکھیں جی، فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے اس وقت
جب دن آتا ہے فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفَطْرِ، میں جب فطر عید الفطر کا دن آتا ہے، صبح ہوتی ہے، بعث اللہ الملائکہ فی کل بلاد، جتنے بھی شہر ہیں دنیا کے، اللہ تعالیٰ ہر شہر کے اندر فرشتوں کی جماعتیں بھیج دیتا ہے۔ میں کہ فیہبطون الی الارض، وہ زمین پر اترتے ہیں، فیقومون علی افواہ السکک، وہ گلیوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہ پھر کیا کرتے ہیں جی، فینادون بصوت یسمع من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس، اتنی زور سے ندا کرتے ہیں کہ صرف دو مخلوقیں نہیں سن سکتی، جن اور انسان، باقی دنیا جہان کی ہر مخلوق جو ہے وہ ان کی پکار کو سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، ہر مخلوق سنتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، جبریل امین کہتے ہیں، یا ام محمد، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت، اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیلہ، تم اپنے رب تعالیٰ کی طرف چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشش فرما دی ہے۔ فلما برزوا الی مصلاھم، میں جب اپنے عید پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ تو صحیح مزدور کو کتنی مزدوری دی جائے، مزدور کا کیا اجر ہونا چاہیے، کیا اجرت ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ اس وقت جو ہے فرشتے کہتے ہیں مولا جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، مولا مزدور کو تو پھر پوری پوری مزدوری ملنی چاہیے، مزدور کا اجر پورا پورا ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت اللہ فرماتا ہے ملائکہ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ یا ملائکتی، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کا ثواب، ان کے روزے کا، ان کے قیام کا، ان کے روزے کا ثواب اور پورے رمضان مہینے کا قیام کا ثواب ان کو یہ دیا ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مغفرتی، اور میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سلونی، او میرے بندو، فبعزتی وجلالی لا تسلونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا آتیتکم، آج کے دن تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو بھئی یہ عید کا دن تو مانگنے کا دن ہے، مالک کے دینے کا دن ہے، اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے مانگنے کا دن ہے۔ تو اس دن جو ہے وہ بالکل سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس میں ترجمہ پورا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملائکہ، اے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں تمہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کروں گا اور کبھی بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ انصرفوا مغفورا لکم قدرتمونی وردیت عنکم، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم سب کی بخشش ہو گئی ہے، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَفْطَرُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ فرماتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے تو فرشتے سارے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 واہ، آج اللہ تعالیٰ نے جن کی دعاؤں پہ ہم آمین کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی قبول کر لی اور ہماری آمین کی بھی لاج رکھ لی ہے، اللہ نے آج حضور کی امت کو بخش دیا ہے۔ تو بھائی آج کا دن جو ہے کوشش کریں، یہ مہینہ پورا نیکیاں کمانے کا ہے، 11 مہینے نیکیاں بچانے کے ہیں، 11 مہینے نیکیاں بچانے کے ہیں۔ جو بندہ نیکیاں بچا گیا سمجھو کہ وہ اپنی دنیا بھی بنا گیا، اپنی آخرت بھی بنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا